الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بہر مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی عزیزان محترم گرامی قدر احباب انسان دے نفس دیاں دو قسماں ایک ہے نفس امارہ
یہ الف میم نال امارہ ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ. اچھا سب تو پہلے یہ سمجھ لو نفس دا کام کی تاکہ کسی مسئلہ پوری طرح سمجھ سکتے. نفس دا کام میں خواہشات پیدا کرنا. نفس دا کی کام میں خواہشات پیدا کرنا. میں لاہور ڈرامہ ویکھن جانا یہ خواہش ہے. ایک ہی لاہور ڈرامے لگ لگا میں لاہور ڈرامہ ویکھن جانا یہ خواہش ہے. میں لاہور داتا صاحب دے مزار سے جانا بھی خواہش ہے. بھئی سمجھ آ گئی؟ یہ دو میں خواہش ہے, دو میں نفس پیدا کی دیا. فرق کی ہے نفس امارہ دی خواہش ہو رہے, نفس مطمئنہ دی خواہش ہو رہے. میں پچھلے جمعے دے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال عرض کیتی سی کہ آپ فرماتے نے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کہ نفس غیر تربیت یافتہ بچے دی طرح ہوتا ہے. بچے دی طرح جنہوں یہ نہیں پتا ہوندہ کہ کیڑی شے منگنی ہے کیڑی نہیں منگنی. ان دے اگے آگے بھی کرو تو انہیں موج پا لینی ہے, بجلی علی تار کرو تو انہیں موج پا لینی ہے. دودھ دے ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پینا. بچہ جو ہے انہوں پتا نہیں. نفس نو جڑا بزرگاں لکھے ہیں نا نفس مارنا, وہ مارنا مطلب ہے یہ وہ دیاں بریاں خواہشاں نو مار دینا اور چنگیاں خواہشاں نو پوریاں کرنا. باو فرماندن کہ ایو نفس اساڈا بیلی جنار اساڈے سجدہ ہو. اے اتھو گل اگے ہون جلانی کہ جڑا خواہش پیدا کرتا ہے نا برائی دی وہ نفس امارہ ہے, وہ بھی بندے اندر موجود ہے. بنانا والے جو اندر رکھیا ہے اندر ہے, پھر وہ تو انکار کرنے بندہ کر سکتا ہے. اور ایک قرآن پاک ہے چی اللہ کا نام رکھیا ہے میں نہیں رکھیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے جڑا برائی کی طرف لے جان والا نفس امارہ ہے. ان النفس الامارہ بالسوء, جڑا نفس اچھائی کی طرف لے جاتا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ نو نفس مطمئنہ کنورٹ کرنا اے مقصود ہے, اے گوہر ہے, اے حاصل بندگی, اے حاصل زندگی, اے مقصد حیات ہے کہ وہ جڑا بیڑیاں خواہشاں پیدا کرتا ہے انہوں چنگیاں خواہشاں پیدا کرنے تے مائل کر لینا. ولا کے کر لو, بھوک دے کے کر لو, سفر کر لو, تکلیف دے کے کر لو, روزے رکھا کے کر لو, یہ ہوں تو انہوں پتہ ہے. مقصد ہے اس سدھیاں کرنا. یہ کو بندہ آتا ہے نا میرے بچ نفس ہے ہی کوئی ہے نہیں, صحیح ہے صحیح تے زیادہ بندیاں دا ہوندہ بھی دوجہ ایکٹیو ہے. ہمارا نفس ایکٹیو ہوتا ہے, وہ خواہشات رزیلہ پیدا کرتا ہے, بریاں خواہشاں پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر, یہی نکتہ ہے جنہوں سمجھنا. میں نے اکثر بندے آتے ہیں کہ شاہ جی تھی گل جڑی ہے نا وہ سمجھا دے بڑی صحیح ہوئی. جٹ بندے بھی آتے ہیں سن سمجھ آ گئی. میں کوشش کرنا اپنے جٹاں نوں انہاں دے کھیت جا کے میں گل سمجھا.
انہاں دے کھیت انہاں دے بیٹھک انہاں دے گھر جا کے فکری طور تے اوتھے بیٹھ کے ذہنی طور تے بیٹھا پاویں میں منبر تے ہوواں ہن میں منبر دی تیجی پوڑی تے بیٹھا جا ٹھڑ پیا واندا ہے ہن مسئلہ تے سمجھانا ہے نا یا وہ میرے کول آ جائے یا میں منبر تے بیٹھا نہ کسے منڈ نال تے سمجھانا ہے نا لہذا انہاں نے مڑ سمجھان واسطے میں پھر فکری طور تے ذہنی طور تے انہاں دے کول جانا تے میں جٹاں نوں آنا بھئی آ ڈگا جدوں منڈی تو لیاندا اودوں انج دی سی جویں دا ہونی ہوندا نہیں نہیں انج دا کیویں سی اس ویلے اڑک سی اے پنجابی دا ایک لفظ ہے نا اڑک انٹرینڈ غیر تربیت یافتہ نفس امارہ کی طرح لیا کے پہلی باری یہ کھیتے کھلارے کدی انج ٹر جاندا سی کدی انج ٹر جاندا سی پھر یہ دے تے محنت کیتی ہے پھر یہ دے اتے مہینے لگے نے محنت تے ہن جلے میں مگر کھلواں تے میں اشارہ کرانا تے اشارے تے مڑدا ہے تے نہ لین تو اینجی ایڈے ہوندا ہے تے نہ اینجی ہوندا ہے اوڑ بالکل سیدھی رکھدا ہے میں کہ بس اے دس ان اس انٹرینڈ وچھے تو ٹرین یافتہ بیل کیویں کنورٹ کیتی اس ہے جی یہ جٹاں دا فن ہے میں کہ جٹا پھر گل سمجھ لے جویں انٹرینڈ بچڑے تو اینو ٹریننگ یافتہ بیل تو کنورٹ کیتا ہے نا ہن تو ایندا مرشد ہے نہیں سمجھ آئی گل ہن تو ایندا مرشد ہے جویں تو اینو ڈنگیاں تو سیدھا ٹرنا سکھایا ہے ایویں مرشد اپنے مرید نو سالک نو ڈنگے راہ تو ہٹا کے سیدھا ٹرن دی جاچ دسدا بھائی سمجھ آئی حضرات کے نام اے جاچ اے ونڈے بھئی اینج ٹرنا پھر جدو نفس ہو جائے نا سیدھا ادو پھر وہ سائیں دے اشارے تے چل جائے وہ جیڑی بولی پیچھو بولے اوویں مڑدا جاندا ہے تے تسی کدی ویکھیا ہوگا نا جڑا چنگا جٹ ہوندا ہے اس جس لے زمین وائی ہوندی ہے نہ کدے ایڈے ڈنگا ہوندا پیا ہوندا ہے تے نہ کدے ایڈے ڈنگا پیا ہوندا ہے او پوری مقدار تے اج لینا ماردا ہے او لین تو سجے کھبے ہون دیندا بلا سجے کھبے ہون دیندا اے کمال مرشد اے کمال مرشد ہے کہ جدو مرید ان کہے کہ میں بھئی تیری پنجالی وچ آ گیا ادو پھر مرشد دا کام ہے انہوں ٹرین کرے ان سکھائے او جنہوں کوئی جاچ نہیں سیدھے راہ تے ٹرن دی یہ جاچ ڈگے نو سکھا لیا نا تو مرشد کامل بھی ہوئی ہے جڑا مرید نو سکھا لیا اے مرشد کامل دا مطلب ہے اے شیخ کامل دا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان دے کول جائے سکھے اور جویں سائیں ٹورے انہوں ٹورے تاکہ لین تے چلنا آ جائے تو مرشد کو سوٹی تے ہوندی ہے نا میں جٹ کی گل کرنا دے کول ایک سوٹی بھی ہوندی ہے تے ناتھ بھی سائیں دے ہاتھ چلتی ہے پہلا وہ ناتھ نال اشارہ کرتا ہے تے جڑا نہ سمجھے پھر وہ سوٹی دا بھی استعمال کرتا ہے اے ہی ساڈا نفس ہے کوئی سمجھ سکتا ہوئے تے گل انہوں کا دس او دے واسطے گل جڑا سمجھ سکتا جڑی بر صغیر پاک و ہند دی ہر درسگاہ ہے اوتھے جڑا کورس پڑھایا جاتا ہے انہوں ستے نے درس نظامی میں بھی پڑھیا درس اسی کریمہ تو لگ لیا کدی کتاب ہر کتاب دی ترتیب ہے پھر ترتیب نال پڑھدیاں مشکات تک جائی ہے اے موقوف علیہ کتب نے انہاں دی ترتیب ہے
جیڑا بندہ مولوی بننا چاہے عالم بننا چاہے انہوں اے کتاباں ایس ترتیب نال پڑھانیاں نے. اس نے ایک کورس ترتیب دیتا ہے. اس عالم دا نام علامہ نظام الدین. اس کو نہ کہا جاتا ہے درس نظامی. اس وجہ پہ انہوں کہا جاتا ہے درس نظامی. کتاب دا نام ہے فوز المقال. فوز المقال فی خلفائے پیر سیال. او دے اندر یہ واقعہ لکھے ہے انہوں نے خواجہ نظام الدین. وہ جڑے حضرت علامہ نظام الدین ہے وہ بیٹھ کے بچیاں نوں پڑھان دے پے ہے. استاد ہر سبق پڑھانا ہے. اس دن وہ سبق پڑھا رہے سن حضور دی نورانیت کہ ساڈے نبی نور نے یہ دے اوتے درس دے رہے سن. ایک فقیر کولوں لنگیا. انہاں دے ہاتھ وچ چھوٹا سا چھوٹے دا پتہ ہوندا نا. انہاں او جدوں گل سنی نا تے یار دی گل جتھوں سنی جاندی وہ بچے سے بیٹھ کے پڑھتے پہ وہ کول کھلو کے سنن لگ پے کہ جڑا جی نا وہ ہاتھ چونا دے عصا او نہ ایتھے رکھ او دے اوتے ٹیک لا کے کھلو گئے تے گلاں سنن لگ پے بھئی اے بھئی علامہ اج یار دیاں گلاں سنیاں پیا کردا ہے. سنیے تے صحیح او حضور دی تعریف بھی کرتے ہیں. انہاں اے بیان کیتا حضور دی نورانیت دا کہ حضور دا وجود اتنا لطیف سی کہ آپ دے وجود کیوں شواواں سورج دیاں کراس ہو جاندیاں سن. اس واسطے سایہ نہیں سی ہوتا. حضور دی نورانیت تے حضور دی وجود دی لطافت اور نظافت آپ بیان فرما رہے ہیں. اگے جڑے طالب علم بیٹھے انہاں دا رائٹ ہے, انہاں دا حق ہے کہ وہ سوال کرن. انہاں سوال کیتا ایسا ممکن کیویں اینج ہو کیویں سکتا ہے. استاداں رکنا پیا. وہ جڑا تقریر دا تسلسل آ رہا وہ ٹوٹیا. وہ جنوں کو مزہ پیا ہوندا اس ہے بھئی آ جڑا لطف ہے وہ درویش انہاں کہ یہ نظارہ مجلس گل کر کے لطف خراب کیتا. اج میں تقریر کا کرتا ہوں تے کچھ سنگی مینوں آندے بھئی تسی جڑیاں وچ گلاں کرن لگ پوندے وے نہ کدی کرو سمارے ہی لگے رہو. انہوں نے بھی اپنی مرضی. وہ جب وہ لگے انہوں نے جواب دیں. وہ جڑا بیان کرتے سن کو رکیا. وہ جڑے بزرگ سامنے کھلوتے ہیں انہوں نے وہ لطف خرابی آئی. جدو وہ قطع ہویا تسلسل رکیا تو آپ طالب علمان فرماتے ہیں کہ بچیو یہ جیڑا سوال تسی استاداں تے کیتا ہے ان دا جواب تو میں چ دیواں تے انہاں نے گل موڑ توڑن دیندے ہو. انہاں کہیا بھئی بابا کمال ہے. وہ لگے جاندے جو ہے فقیر سوچا ہاتھ سے اپنا ماحول بھئی یہ ساڈے استاداں دا سوال ہے یہ نہ بابے دا سوال ہی نہیں جڑا یہ جواب ہے. جب میں جواب چ دیاں تے اگے ٹرن دیندے انہاں کہا بابا جی دیو جواب. انہاں فرمایا پتر ساڈے کول تے کتاب ہے کوئی نہیں. انہاں پڑھانا سی اسی سوال لکھنے ہاں کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کال ہے. بابری جو کرنا چاہتے ہیں وہ حال ہے. ایک پتر کال ہوندی ہے ایک حال ہوندا ہے. کال ہوندا ہے روٹی کھانی ہے تے جڑا کھاندا پیا ہے وہ حال ہے تے جڑا آندا کھانی ہے وہ ہجے کال ہے تے حال ہے. حضور نے عشق چاہیے اے کال ہے. حضور نے عشق ہویا ہے اے حال ہے. مولانا جامی فرماتے ہیں کال راہ گزر مرد حال شو. آپ فرماتے ہیں کال چھڑ دے ساری عمر کال ہے چرانے. کال دا کھاڑا چھڑ مرد حال شو حال آنا ہو. ابو ہوتی فرماتے ہیں یہ پوچھنا ہے بھئی کال تو حال آنا ہو بھی دو کبھی. فرمایا پیش مرد کاملے پامال شو کسی کامل دیاں قدمہ میں اپنی میں مار چھڑ کامل ہو جائے. پتہ نہیں تو سمجھ آئیے پیش مرد کاملے پامال شو
کسے کامل مرد دیا پیرا ہیٹ پامال ہو. پامال دا مانا ہونا ہے مید چھڑنا. کسے شہر ہو مید چھڑیا جی وہ گھانی مارنے ہیں وہ پامال بھی ہوتی. پیش مردے کامل پامال چو کسی مردے کامل کے پامال ہو جن پتہ ہوئے کہ بندے نو کال تو حال چکینے بھی جانا ہے ان چھاڑتے ساری عمر کال چکینا. ایک اور رمض دیا ذکر حسین بندہ سنتا پہ ہے ایک کال ہے بندہ کرتا پہ ہے ایک کال ہے. تو ان کال سمجھان آستے مثال دیتی ہے ذکر حسین بندہ کر رہے ہیں کال ہے. کالا یقول بولنا ہوتا ہے نا کالا دا مانا بولنا ہوتا ہے. ذکر حسین بندہ کر رہے ہیں کال ہے سنن والا سن رہے ہیں یہ بھی کال ہے. لیکن جدو سنن والا تے کرن والا انج محسوس کرن کہ اسی کربلا دے وچ کھلوتے ہیں تے اکھاں چوں اتھرو جاری ہو جان پھر بندہ صاحب حال ہو گیا. بھئی توجہ ہوئی صاحب حال اور رنگے چھو او 10 رسن کے نورانیت ہیں او مندے نے بیتو نہ فرمایا مولوی صاحب کو گال کرن دے تو جواب من میں دے انہاں ہی تو پٹکا پایا انہاں فرمایا تم اس گل تے گل پہ کردے ہو نا بہادور دے وجود وچوں ایڈی لطافت کیویں آئی انہاں او جڑا کپڑا سی او اج کانڈ دے پیچھے کیتا تو نہ مروائی تو دکھو طالب علمہ تکیا تو نہ کھچیا وہ کپڑا انہوں دے وجود تو انج پاک لگا جی میں سائی تو لگا وہ انہوں نے فرمایا اے مقام تے حضور دیا غلامان آسالے تسی حضور دی گل کر دے کوئی سمجھ آئی کہ نا. اچھا ہون ہویا کہ طالب علمہ جی تھلے آئے علامہ صاحب کا رتبہ بلندہ انہوں کتاب بند چکی کی کال ٹھپیا چاہ حال انتور پہ اس وقت میں باپے ہونا سمجھا بغل تے رمض دہر ہو گئی وہ اگے ڈھول وہ بھی پیچھے وہ پیچھے ڈھول پہ علامہ صاحب فرماتے ہیں بھئی قبلہ میں پوچھنا چاہتا بھئی یہ کال تو حال کی میں ہوئے انہوں نے فرمایا پھر آجا اتنا بڑا عالم جدو پہنچیا ہونا تے سائیاں جوار گڈی آئی کی گڈی تھی انہاں کہا جوار تو چڑیاں ادا گبانی آتے بتائی گبانی دا پتہ ہے اور جتنا آج کر کے بٹا چھوڑتے ہوئی جائے انہاں کہا حال ہے تو چڑیاں ادا گیا اور جیڑا قرآن و حدیث بنانا چڑیاں دے لا دیتا بچڑیاں اڑا شگردہ میں کہ استاد ساٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پیچھو چھوٹے ڈھوڑ دے وہ تھے بڑیے دے ڈھوڑ کے بابے رہا انہاں کہا بھئی بابے ہو رہا کی کیتا ہے طالب علم نے کہا کہ یہ فقیر ہوتے جائے نہیں انہیں تو کوئی سوال ایسا کرنے آجے رہے بالکل جواب آوے نا آج ساٹھے استادان دا دلوں میں کھٹا ہو جانا میں دیوندہ جاندہ کوئی نہیں چل انہاں کہا استاد یہ جنہاں کو تسی آئے ہو انہاں کو گل کوئی نہیں یہ ہمیں ہوتے ہیں کیونکہ بندیاں دے ذہن وچ گل اے فقیر ان پڑھ ہوندے نے کہ درویش ان پڑھ ہوندے نے جیڑا ان پڑھ ہوندا ہے نا سجنا مرشد انہاں نے لے جانا جڑے او دے کول پڑھن آئے نے تو او پڑھا او ہی سکدا ہے آپ پڑھیا ہو ماں علم دے جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانا باو فرمانا مرشد کی شرط ہے کہ وہ صاحب علم ہو. اچھا بھئی سمجھنا جرا مضمون تو اٹھے دین چو نکلنا چاہیے بڑی محنت نال گل تو اٹھے دین پانی نہیں انہاں کہا سوال کرو اے ساٹھے استاد بڑی عالم نے سوال آنا کوئی نہیں انہاں کہا چھٹو بنا چاہیے انہاں ایک منطق کی بہت بڑی کتاب ہے نام میں استاد نہیں پہ ہوندہ بڑی عجیب واہ دن ہو گئے منطق کی کتاب کا سوال کیتا یعنی ہے سوال کا جواب دو اسی پر سوال کا جواب دینا ہوئے دیکھی کھولی نہیں بابے مانگ کی دیا تھوڑی دیر بعد مسکرا کے ان اندر سے وقت دوٹے سوال کا جواب آئی انہاں اس فکردہ کیا میں جواب کی صحیح ہے تے
تانوں پتہ کیویں لگا اے گل رحمت والی چنگا کیتا نے پوچھیا انہاں فرمایا جے تساں آکھیا نا بس سوال دا جواب چاہیے تے اساں اکھاں بند کیتیاں تے جس کتاب لکھی ہے او بندہ ڈوبیا سان دنیا تے نہیں دسیا پھر اکھاں بند کیتیاں بخرے جنت وچ ہوے بندہ نہیں لبیا پھر اکھاں بند کیتیاں جہنم میں نظر ماری اوتھے آ او پوچھیا بھی آ جڑی گل لے ایندا جواب کیا اس کو دسیا میں تانوں دسیا آجا آجے گل وہ نہیں آئی جتھے تانوں لیاونا ہے تے راہ وچ مڑویاں پیاں تانوں دسی جانا انہاں فرمایا طالب علم قبلہ اسی من گئے پر ایک گل دی سمجھ نہیں آئی ہن گل ایتھے گل نہیں آئی بھائی مرشد دا کام کی مرشد کی کرتا ہے اے جی قبلہ جڑے ساڈے استاد نے بڑے بڑے عالم نے تسی انہاں جوار دیاں باجرے دیاں چڑیاں اڑان تے لایا ہے اے دی سمجھ نہیں آئی اے کیوں کیتا جائے اے گل سمجھا جائے آپ فرماندے میاں ایویں نہیں لایا او ساڈے باجرے دیاں چڑیاں پہ اڑاندا ہے اسی اودے نفس لاون والے برے خیال پہ اڑاندا ہے او ساڈے کام لگا ہے اسی اودے کام لگے مرشد نگران ہوندا ہے جدی نگرانی کسی زندگی دے تھیسس لکھنے ہوندے تھیسس ٹھیک نہ لکھے جاندے یہ نگران ہوتے موجود ہوندے اے مثال اس واسطے دتی ہے بھئی جٹاں نوں سمجھ آ گئی ہے کسی کالج والے نوں سمجھنا کہ جویں تھیسس لکھن واسطے نگران ضروری ہوندا ہے بندہ اگر پڑھیا میں آپ ماسٹر ڈگری تک میں آپ پڑھ کے آیا ہے میں کیتا ہے ان استاد دی کیڑی ہے تو اندر نگران تو بغیر پتر پی ایچ ڈی نہیں ہوندی تو تھیسس لکھنے تے تیرے بندہ ہونا چاہیے جڑا تیری نگرانی کرے جتھوں ٹھوکر لگن لگی او تو دسی بھائی نہیں آئیں جو توجہ ہے حضرات اے مرشد کامل کا مطلب ہے اے دے واسطے مرید دا شیخ دی پنجاڑی وچ آنا لازمی ہوندا ہے بندہ مرید ہو جائے تے پنجاڑی وچ نہ آوے تے پھر پتر او کامل نہیں ہوندا ہن سوال ہے تقریر کا ٹائم ہو گیا وقت ہو گیا اے تانوں گل میں سمجھا دتی کہ اگر کامل ہونا چاہندے ہو تے پھر شیخ کامل دے نال رہنا ہوندا ہے ہن سوال ہے او شاہ جی اج ہزاراں مرید بڑی پھرتے ہو سارے پیر اے نہ تے مڑ کامل پتہ نہیں نہ اے سارے ٹرینڈ نے نہ اے سارے کامل نے اے ہزاراں کیوں اکٹھے کیتے ہیں اے دی وجہ اے سنیا اے بھی رمز ہے کامل نہ وی ہوئے نا تے کاملاں دے نال ہو جائے آؤنا نال تعلق بنا لئیے بس ہاتھوں سے لین تے نہیں ٹریندا پر جیڑے اٹھے ٹردے نے انہاں دے نال جو ٹرے بھائی سمجھ آئی کہ نہ جنہوں نے نہیں سمجھ آئی میں اللہ دا قرآن پڑھنا تاکہ انہوں نے سمجھ آ جائے عزیزان جی وقار اللہ دے پاک قرآن جلہ فرمانے توفنی مسلموں اپنے نیکا بندیاں دی صحبت وچ داخل فرما لاحق فرما جوڑ مالکا موت تے ایمان تے اپنے پیاریاں نال جوڑ چھڑ اے حضرت یوسف دی دعا ہے توجہ ہے ایک اور نبی دی دعا پڑھ دینا اے میرے اللہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اس آیت سے مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ
بندیاں اپنے میں جو داخل بھی اون کر گئے جی تے رحمت کرے ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین جی تے رحمت کرے ان اپنے بندیاں نال داخل کر چھڑدا ہے آؤ عزیزان محترم میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا فادخلی فی عبادی اے بندے میرے پناہ داخل ہو وادخلی جنتی جنت داخل کر دیا ہے توجہ فادخلی فی عبادی میرے بندیاں داخل ہو یا اللہ تیرے بندیاں میں داخل ہو جائیے پھر کیے فرمایا فادخلی جنتی میں جنت میں داخل کر دیا جنت میں داخل کی شرط کیے بندیاں میں داخل ہو جے بندہ نو بھی پڑینو رہا تے بندیاں میں داخل تے ہو نہیں سمجھ آئیے جی کمڑیاں نے سمجھاواں کی میں مجھے بندہ نہیں پیا بندا تے بندیاں وچ داخل تے ہو جتھے بندے بیٹھے ہون انہاں وچ داخل تے ہو جا جتھے رب دے بندے ہیں جڑا رب دا بندے دی رب دے بندے دا کوئی مقام ہے اس دا رب دے بندے دا دربار ہے رب دے بندے دا مشہد ہے رب دے بندے دا زاویہ ہے آستانہ ہے اس فقیر دی جوئے چ داخل تے ہو گیا فادخلی فی عبادی میرے بندیاں کی شمار ہو پھر کیے وادخلی جنتی اس ایدے ہوتے حدیث پیش کرا ایدے ہوتے حدیث پیش کرا ذرا سمجھ لو میرے آقا سرکار فرماندے ہیں جدو سارے بندیاں حساب و کتاب کے بعد پولیس رات کو پر پار لنگ جانا ہے سارے آپ کے پیچھے ماسٹر جی حضور لنگنا ہے یہ بھی رمض ہے نا یہ بھی رمض ہے حضور سارے آپ پیچھے چھے لنگنا ہے کیونکہ پہنا سارے آپ حضور لنگانا ہے نا پہنا حضور پار کرنے نے تو پھر سب دعا کرتے حضور پار جانا ہے تو جدو حضور پار جانا ہے تو جانا ہے جنت کے دروازے کے تو ساری مخلوق بوئے کے کھڑی ہوئی ساری مخلوق اللہ دی جنتی ہو کے بھی جنت دے دروازے کے کھڑی ہوئے جی مشکات المصابیح دے اندر باب فضائل سید المرسلین دے اندر حدیث موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں جاواں گا مخلوق جنت دے بوئے کے کھڑی ہوئے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں انا اول یحرک خلق الجنہ جنتیوں اندر نہ ہو جاتے یہ دروازہ مانگے حضور فرماتے ہیں انا اول یحرک خلق الجنہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھڑاواں گا فیفتح اللہ لی اللہ میری واسطے جنت کا بوا کھولے گا جنتی جو ہے تیرا بار کیوں کھلا رہے ادھر مطلب جنہوں نے سمجھ نہیں آئی جنتی ہے پر بوا باندھے سونے اللہ جنت تجھے چھڑیا بوا کیوں نہیں کھولتا فرمایا بوا کا کھولنے جدو یار کھلوایا فیدخلنیہا حضور فرماتے میرا رب میری واسطے جنت کا دروازہ کھولے گا جنتی بیٹھے ہو میں تو جنتی سمجھ نہیں میرا تو ایمان تے کیتا ہے بجنتی ہو جنتی بیٹھے ہو وہ جو نظارہ یہ بھی بڑا ہونا ہے جدو اللہ جنت دا بوا کھولنا ہے تے حضور اندر جانا ہے بھئی نظارہ یہ بھی بڑا ہونا ہے عزیزان محترم میرے پاک حضور جنت کا دروازہ کھٹائے اللہ جنت کا دروازہ کھلوائے گا فیدخلنیہا حضور فرماتے ہیں میرا رب میں جنت میں داخل کرے گا اور فرمانا یا رسول اللہ تو کلیاں ہونا ہے نہیں کلیاں نہیں ہونا سونے جدو تو جنت میں جانا
توڑے نال کون ہوگے فرمایا وَمَعِيَ توجہ ہے معیت کے اندر ساتھ حضور فرماتے ہیں جنت چ میں جدوں جانا ہے میں کلیا نہیں ہونا میرے نال بھی کچھ ہونے نے عزیزہ نبی بکار مسئلہ سمجھئے یا رسول اللہ جدو جنت جاؤ گے توڑے نال کون ہوگے فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ میرے نال میری امت فقیر ہوں گے میری نال میری امت فقیر ہوں گے اس حدیث کی یہ حدیث یہ بھی شرح کی میرے مرشد بابا فرید الدین اس حدیث دی شرح مرشد فرید فرما دیں کہ جدو اسی حضور دے نال ہونا ہے تو اسا حضور دی خدمت جد کرنی ہے یا رسول اللہ جی میں اسی تواڈے نال کچھ ساڈے نال بھی نہیں اے رمض دی گل ہے بننا نال آؤ درویشاں ہم کچھ ساڈے نال بھی نہیں تو فرید سرکار فرما دینا حضور سن فرمان گے کہ فرید اور باقی درویشوں فقیروں جنہ ساٹھی محبت اس دنیا چھڑ دیتی ہے جاؤ پول صراط تے کھڑے ہو جیڑے تواڈے نال نے انہاں نوں انہاں لے اے باہر جنت دے بوئے تو نکلو جیڑے تواڈے نال نے انہاں لے عزیزہ نبی بکار بابا صاحب فرمان نے پھر رس کھڑے ہوانگے اور آواز مارانگے ہر درویش آواز مارے گا جڑا ساڑھا مرید ہوانگے ساڑھے پیچھے سن والا شریعت عمل کرنے والا نبی نال محبت کرنا حضور یاد نال پیار کرنا آ جائے فرید فرمان نے ہر درویش اپنے مرید نال بلائے گا فرید اعلان ہوئے گا مرید بھی آ جاؤ منر والے بھی آ جاؤ فرید فرماتے ساڈا اعلان ہونا ہے جڑے مرید نے وہ بھی آ جان جڑے مرید نہیں بس صرف مننے نے محبت کرنے والے نے حضرت اقبال بولے اتھے ہی بولے لیا من تمنا کرے دل کی تو کر خدمت فقیروں کی تمنا کوئی کمبڑے بھی ہوتے نہ بیچے وہ یہ نہ سوچن لگ پاؤ فقیراں کول تے درد دور کرن چاہیے اوتھوں لین چاہیے وہ یہ بھی تے وچ کوئی بندے بندے کمبڑے بندے سوچ میں پیراں کول تے چاہیے اب اگلا بھی کوئی درد ہے کہ وہ دور ہو جائے جے درد ہے تو دور ہو جائے ایک ہی بیان ہے اقبال صاحب ہوری بجے درد لینا ہے تے فقیراں کول آؤ ہاں جی اے تے گل ہے نا اے درویشاں دے درد بھی وکھرے ہوندے نے ہاں جی اقبال فرمانا تمنا دل کی تو کر خدمتی فقیروں کی نہیں ملتا یہ قربان خزینوں میں نہیں ملتا یہ قربان سانسوں کے خزینوں میں وہ سمجھانے کا مقصد ہے تقریر سنائے گھنٹے سنیے حضور دے عشق کی گل ہوتی رہی ہے سونی ہوتی رہی ہے عشق آیا نہیں گل سونی ہوتی رہی ہے پر عشق آیا پیر مہر علی شاہ والا نام سنیا انہوں نے مرید سی آپ نے قرآن گیا آپ سرکار سانوی درد چاہیے انہوں نے فرمایا لے لے جدو درد لیا نا تے ہاتھ ملایا تڑپیا وجد ہو گیا ایڈا ڈاڈا ہویا بسائیاں فرمایا بھی اگوں ہاتھ نہ ملائی
اگو ہاتھ نہ ملائی جی میرے منیر سے لکھے فرمایا اگو ہاتھ نہ ملائی سائیاں ہاتھ ملان تو منع کر دیتا وہ دوبارہ آیا تے ہاتھ تے کوئی نہ ملایا پر جدو صرف تکیا پھر تڑپیا وجد ہو گیا سائیاں درد بھی دے چھڑیا تھوڑا جا بڑا دی گیا وہ جدو پھر تڑپیا تے سائیاں فرمایا بھائی تو سن تکیا نہ کر ایمیں کی دے تو پھڑک کے مرنا جائے ہاں اے بیانا نا بھئی یہ درد چاہی جاوے تو دروے انہاں زیارت پابندی لا دی فرمایا فلانے محلے دی مسیح سے جا کے نماز پڑھایا تھا ایک دن دو پیر صاحب نے کپڑے لے کے اس گلی دوبی کپڑے لے کے مرشد کامل دے تے اس گلی چ لگیا جڑی گلی جا فضل دی مسجد آئی جدوں انہاں کپڑے ویکھے وجد ہو گیا اس سے وجد جوی سی ہویا کچھ دانے خنجر تسلیم را ہر جمع از غیب جانی دیگرس اے درد بندہ جدوں یار دی گل سنے دل نرم ہوے اکھ گرم ہوے جے تے اے دی جائے نا تے مڑ سمجھو بھئی سائیاں درد دتا ہے اے درد دیو اونج درد مجھے دی نہیں گل کر دے اللہ تعالیٰ تانوں انہاں سارے درداں تو بچائے او سارے درد تانوں اللہ نہ دے وے لیکن یار دے عشق والا درد شالا ڈی جائے ہاں جی ہن سمجھ آئیے گل کہ نہیں ایس درد دی گل پیا کرنا بندے آندے دنیا پھر چھٹیے ہون جی اے درد دین والیاں دکاناں کوئی نہیں میں کہ پتر دکاناں ہے نے کوئی لین والا لبے تے کوئی لین والا ہوے تے دکاناں ہے نے آستانے ہے نے تھاواں ہے پر پتر ہن کوئی لین والا بھی ہوے نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ان کوئی درد کا لینا نہ بھی ہوئے راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی آنکھیں تے صحیح بچائی جائے کوئی لینا نہ بڑھے تے صحیح بڑھنا ہی کسے کو نہ ہوئے تے لینا کی سی عزیزہ نبی وطال حضرت اقبال آپ نے اس نو بیان کی جائے یا فرما دے نظر ہو کہا جائے کون کہاں پر گئے نثار بھی نظر ہو کہا جائے کون کہاں پر گئے نثار بھی تو سکتی رحمت پروردگار بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے ستار بھی درد دا طلبگار ہوئے تے اجے بھی نظر ہو خواجہ کونو مقام پر گر نثار اب بھی اجے بھی جے کوئی اکھ سمجھے گنبدل کرے سی ایک میں ہو سکتا ہے بھئی اکھ سمجھے گنبدل ہوئے تے درد کی خیرات نہ ملے نہ سجن مڑ تو کسے درد والے کو بیٹھے ہاں درد والے کو پہ جائیے تو درد ٹھیک جاتا ہے فتح سر شرطے ہیں کہ طلب سچی ہوئے اگر دل میں درد ہوئے میں گل سمجھانا رہی نا پتر منزلہ ہوئی نے سمجھیا کرو اے منزل ہوئی انہاں سمجھ لیا کرو اور پکا لیا کرو مائی زلیخا نو عشق سی نا میں دسیا سی تو مائی زلیخا نو حضرت یوسف نال عشق سی عشق کچا سی عشق لیکن کچے دا بھی رتبہ یہ ہاں بھئی انہوں نے کوئی آگے حضرت یوسف دا صرف نام لبیا کچے آنے آگے حضرت یوسف دا کچے آگے سچیاں دا کوئی نام لبیا تو اندھے اس مون چنا لے مانگ مانگنا کیوں
توجہ ہے وہ منگن والے آ وہ فلانی چیز دے دو مصر دے امیراں شامل ہے عشق ایتھے لے گیا سی عشق ایتھے لے گیا سی کہ بندیاں مصر دیاں نے کھیڈ بنا لئی کسے شے دی لوڑ ہونی کہ وہ حضرت مائی زلیخا کول جا کے حضرت یوسف دا صرف نام لینا وہ نہ آخنا منگ کی منگنا ہی نہ آخنا فلانی چیز جو نہ آخنا چاہ توجہ ہے اے عشق تے جے عشق ہوئے پاک نبی نال عشق ہوئے نبی پاک دی آل نال دل وچ مولا حسین سرکار دا عشق ہوئے تے بندے اگے حسین سرکار دا کوئی نام لوے حسین دے نانے جان دا نام لوے حضور دے عاشقاں چوں بڑا نام صدیق اکبر دا کوئی نام لوے اے کیویں ہو سکدا ہے پھر بندے نوں درد نہ آوے اور سجن جے کوئی سمجھے تے گل رمز دیئے نہ سمجھے تے پھر کلام جی دیئے پیاریا حضور سرکار دا عشق سرکار دی محبت دا نام ہی کر دے جنہوں اے نصیب ہوئی ہے نا جنہوں اے نصیب ہوئی ہے بابے آدھے نے عاشقاں راہ سے علامت حق بداں رنگ زردو آہ سردو چشو تر جدو یار دا ذکر سنیا تیری آنکھیں جنمی آ جائے موڑ سمجھی عاشقاں دی لسٹ جناؤں ساٹا بھی آ گیا ہے عاشقاں دی لسٹ جن آ گیا کیونکہ یار دا نام سنیا کچھ ہوتا بھی ہے عزیزان محترم اللہ کریم حضور دا عشق نصیب فرمائے حضور دی آل دا عشق نصیب فرمائے حضور سرکار دے صحابہ دی ادب تے محبت نصیب فرمائے بیٹا یہ درویشاں دی صحبت وچ مان دا اے مطلب ہوندا ہے کہ جیڑا چیز دکاناں تو نہیں لبدی او بابیاں کولوں مل جاندی انہاں دی صحبت وچ رہن نال رقت قلبی نصیب ہوندی ہے دل دی نرمی نصیب ہوندی ہے حلاوت قلبی نصیب ہوندی ہے نفس امارہ نفس مطمئنہ کنورٹ ہوندہ جاندہ ہے بریاں عادتاں چھڑدا جاندہ ہے چنگیاں عادتاں دل لگدا جاندہ ہے پر کوئی راہ بر تے نگران تے مرشد ہونا چاہیے آپ کو سمجھ آگے مسئلہ نہیں اللہ کریم اپنے حبیب کریم سرکار دا صدقہ تو انہوں تے میں نو عمل کرنے والا بنائے